السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، گزشتہ ہفتے متقین کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ تمامی حضرات نے سماعت کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم اسی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور مفسرین کرام نے جو اس حوالے سے تصریحات فرمائی ہے اس کو بھی آج آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں، وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں جو ان کا جی چاہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک نیکوں کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ حضرت امام ابو جعفر محمد یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ دنیا میں فرائض ادا کر کے اور گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچتے ہیں، یعنی وہ متقین ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سایوں میں ہوں گے اور ان کو اس دن کی گرمی اور تکلیف یہ نہیں پہنچے گی۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرنے والے ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں، وہ 3 شاخوں والے دھوئیں میں ہوں گے، اور متقین یہ ایسے چشموں میں ہوں گے جو جنت کے درختوں کے نیچے بہہ رہے ہیں، اور ان کا جب دل چاہے گا وہ جنت کے درختوں کے پھل کھائیں گے، اور ان کو ان پھلوں کے کھانے سے کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو متقین کو جو انعام دیا جائے گا، اور وہ انعام کہ ان کے لیے جنتی پھل بھی ہوں گے اور اسے کھائیں گے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو سایہ فراہم فرمائے گا، سایہ عطا فرمائے۔ یہ متقین کے حوالے سے فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے متقین کے حوالے سے کہا گیا وفواکہ مما یشتہون، تو اس آیت مبارکہ میں متقین سے کہا جائے گا تمہارا جب دل چاہے ان پھلوں میں سے کھاؤ، جب دل چاہے ان پھلوں میں سے کھاؤ، اور ان چشموں سے یہ پیو، اور ان چیزوں کو کھانے اور پینے سے تمہیں نہ کوئی اکتاہٹ ہوگی نہ رکاوٹ ہوگی، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ اتنا ہی کھانا ہے اتنا کھانا ہے، بلکہ جتنا دل چاہے کھاؤ اور جب دل چاہے کھاؤ، اور تم ہمیشہ ان کو کھاتے رہو گے، اور ان کو کھانے اور پینے سے تم کو کبھی کوئی ضرر بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی والا معاملہ بھی نہیں۔ تم کو یہ جزا اس لیے دی گئی ہے کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کرتے۔ قرب الہی کے لیے عبادت و بندگی، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور گناہوں سے اجتناب۔ اگر دنیا میں انسان
اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی یہ فرماتے ہیں کہ متقین کا مصداق وہ لوگ ہیں جو اقوال کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں اور اعمال سے ان اقوال کو یقینی بناتے ہیں۔ بس متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بری صحبت سے بچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا میں اس کو قیامت کے دن کے شر سے بچائے گا۔ اور محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ خوب اچھی مصاحبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کو خوب اچھا کرتا ہے اور اس کو سایوں، چشموں اور فنوں کے عزت و کرامت والے مقام میں ٹھہراتا ہے۔ اور متقی وہ ہے جو اپنے نفس کو یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے اس کو بچائے گا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا محسن وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ احسان فرماتا ہے اور اس پر سایوں چشموں کا انعام فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس موقع پر سایہ عطا فرمائے گا اور ان کو جو ہے چشموں سے وہ نہریں ہوں گی جس میں سے جو چاہے مشروب پیے، اور اللہ تعالیٰ پھل عطا فرمائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے اندر زندگی گزار دیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا جس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور یہاں پر علامہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انعامات ہیں۔ شرک سے بچنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو اگر وہ شرک کرتا ہے اور شرک سے اجتناب کرے اور بے حیائی والے کاموں سے اجتناب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے تحریر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حافظ اسماعیل بن عمرو دمشقی ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان متقین بندوں کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے جنہوں نے واجبات کو ادا کر کے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، قیامت کے دن جنتوں اور چشموں میں ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور چشموں میں وہ ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے برخلاف مشرکین کے حوالے سے فرمایا جنہوں نے شرک کیا، فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ اور بدبودار دھوئیں میں ہوں گے۔ متقین کے لیے انعام ہے کہ جنہوں نے عبادت کی تو قیامت کے دن وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، مگر اس کے برخلاف جو مشرکین ہیں، مشرکین سیاہ اور بدبودار دھوئیں میں ہوں گے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی اس حوالے سے تحریر فرماتے کہ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، دنیا میں نیک اعمال کیے، ہم ان کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام عطا فرمائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کہ کتنا انعام ہوگا اپنے بندوں پر، کس قدر نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے علامہ سید محمد آلوسی جو ہے اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو متقین سایوں اور چشموں میں تھے ان سے کہا گیا کہ تم خوشی سے کھاؤ اور پیو، کیونکہ تم دنیا میں ایمان کے ساتھ صالح عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے تھے، دنیا میں ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھاؤ اور پیو، خوشی سے رچتا بچتا کھاؤ اور پیو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، جو فرمایا گیا اس آیت میں محسنین سے مراد متقین ہے، اور متقین فرمایا اس کی صفت فرمایا کہ احسان کے ساتھ ان کی مدح کی وجہ سے ان کی طرف ضمیر نہیں لوٹائی گئی، بلکہ صراحتاً محسنین کا ذکر فرمایا، اور اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ ان کو یہ انعام اور اکرام ان کے نیک کاموں کی وجہ سے دیا جائے گا، جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، یہ نیک کام کرتے رہے، نیک کاموں کی وجہ سے انہیں انعام دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متقین اور محسنین سے مراد یہ مؤمنین صالحین ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں معتزلہ کے اس قول کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے گزشتہ سماعت کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے،
زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو متقین ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیا، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، کیونکہ ان کے دشمن اور مخالف اس ثواب عظیم کو پائیں گے اور وہ عذاب علیم میں برقرار رہیں گے، یعنی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور وہ عذاب علیم میں گرفتار کیے جائیں گے، ہمیشہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت علامہ اسماعیل حقی اس حوالے سے فرماتے ہیں متقین سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد جو کفر اور تکذیب سے اجتناب کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ لفظ مکذبین کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تقویٰ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی فرماتے متقین، اور تقویٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا پہلا مرتبہ یہاں پر مراد ہے۔ اور تقویٰ کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ تو تقویٰ کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بندہ شرک سے اجتناب کرے۔ اس پر قرینہ یہ کہ یہ متقین جو ہے مکذبین کے مقابلے میں ہے، تو اب یہاں پر یہ کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، شرک نہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے صاحب مصنف خود فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ امام راضی نے جو متقین کے حوالے سے فرمایا کہ گناہوں سے اعتراض اور اطاعت کو کے حوالے سے بتایا کہ جو گناہ سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا رہے۔ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جو مومن ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس نے اطاعت اور عبادت نہ کی ہو، وہ بھی ابتداً جو ہے بخشا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا اور سایوں اور چشموں میں ہوگا اور اپنے پسندیدہ پھلوں میں سے اسے جو چاہے گا وہ کھائے گا، اور کہا گیا کہ خوشی سے کھاؤ اور پیو۔ تو اس میں امام راضی نے جو کہا کوئی غلط بات نہیں کی، یہ تو عین اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے اور اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق بھی ہے، کیونکہ معتزلہ جو کہتے ہیں کہ جو مومن مرتکب کبیرہ ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ کرتا ہوگا اور بغیر توبہ کے مر جائے، مومن ہو اور گناہ کبیرہ کرتا ہو، حرام کام کرتا ہو، بغیر توبہ کے مر گیا، وہ لازماً دوزخ میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور اس کے مقابل میں اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ مومن اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تب بھی بخشا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ابتداً اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے۔ تو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ شرک سے کم گناہ کو وہ اس لیے بخشے گا جو اس پر مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ خواہ توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا تو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بخشنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ دونوں چیزیں یہاں پر۔ تو اس آیت مبارکہ کے پہلے جز کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عین حالت معصیت میں بھی بخش دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے۔ اور پھر امام راضی نے جو متقین کے مصداق میں اگر گناہوں سے اجتناب اور اطاعت و عبادت کرنے کی قید نہیں لگائی، تو وہ ان آیت مبارکہ میں اہل سنت کی اس نظریے کے مطابق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کے گناہ کے باوجود اور اس کے توبہ کے بغیر اسے بخش دے اور ابتداً جنت میں چلا جائے، سایوں چشموں اور پسندیدہ پھلوں میں رہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ خوشی سے کھاؤ اور پیو رچتا بستا۔ تو اس کا جواب فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گناہوں کے باوجود توبہ کیے بغیر اگر بخش دے گا تو اس کو جنت میں بھیج دے گا، لیکن وہ بہرحال
متقین نہیں بلکہ مرتکب کبیرہ، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ کبیرہ گناہ کا اس نے ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ مسلمان تو ہے مگر اس کو کہا جائے گا کہ متقی نہیں ہے، متقی نہیں کہا جائے گا۔ نیز اس آیت مبارکہ میں اس کی مغفرت کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں کہ اس کو ابتداءً مغفرت فرما دے، مغفرت کا مطلقاً ذکر فرمائے گا کہ اللہ اس کو بخش دے گا، معاف فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن یہ ذکر نہیں فرمایا گیا کہ مرے گا فوراً جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ نے اس طریقے سے ذکر نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت جو کچھ اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کبیرہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے اور لمبے عرصے تک میدان محشر میں بھی وہ کھڑا رہے اور اس کے بعد جائے۔ بھلا جن لوگوں نے جو بے خوفی سے دلیری سے گناہ کیے، برائی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی، نیکیاں کرتے ہوئے گزار دی، نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف پوری زندگی عبادت کرنے والے، ایک طرف برائی کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے باز رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو اور ایمان والوں کی مثل کر دیں گے، ہم ان کو ان ایمان والوں کی مثل کر دیں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کی زندگی اور ان کی موت یکساں ہو جائے۔ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ دونوں برابر نہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری، نیکیاں کرتے ہوئے گزاری۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ گناہگار مسلمان تو مومنین صالحین کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جائے کہ متقین کے برابر ہو۔ اور ہم گنہگار مسلمانوں کی مغفرت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر جو انکار کیا گیا ہے وہ ان کے متقی ہونے کا انکار ہے، یعنی متقین نہیں ہے، اس لیے کہ متقی وہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوا، نیک عمل کرتا ہوا اپنی پوری زندگی گزار دیں۔ تو اس طریقے سے متقین کے حوالے سے فرمایا۔ اس مسئلے کی جو ہے کے حوالے سے اللہ ایک اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر آگے ارشاد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ پیو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلے کفار اور مشرکین کی مذمت کی گئی، ان کے حوالے سے جو ہے ان کے عذاب کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا اور ان کو جو دردناک عذاب دیا جائے گا اس کے حوالے سے بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ میں بھی اسی کی طرف یعنی مکذبین سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم چند روزہ زندگی گزار کر کھانے اور پینے اور عارضی نفع اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی تم کافر ہو، تم نے دنیا میں جو شرک کیا اور دیگر گناہ کبیرہ کیے ہم تمہیں آخرت میں اس کی سزا دیں گے۔ یعنی جو کچھ بھی دنیا کے اندر انہوں نے شرک کیا، گناہ کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار دی، آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اور اس آیت کریمہ میں اگرچہ دنیا کی چیزوں کو کھانے پینے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن در حقیقت ان چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا گیا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کا شکر ادا نہیں کرے گا، نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے مگر شکر ادا نہیں کرے گا، تو آخرت میں اس کو عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ ہر چند کے دنیا کا عیش اور آرام، لذیذ غذائیں، اچھے اچھے مشروبات، مرغوب چیزیں، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں نفسانی خواہشات کو پورا کرنا بہت خوشگوار ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب انسان اللہ پر ایمان لائے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو اس کی دنیا بھی آرام دہ ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، صبرتی بھی نظر آئے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکام کی اگر تصدیق نہ کرے تو اس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں گرفتار فرمائے گا، اور دردناک عذاب، اور ایسا عذاب ہوگا کہ کبھی منقطع نہیں ہونے والا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ تو اس کے مقابل میں دنیا کی جو عارضی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے اور اس کے عیش اور آرام ہے، تو یاد رکھ لیجیے بہت کم ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، عیش کی چیزیں ہیں دنیاوی طور پر، یہ بہت کم ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے
کہ یہ جو عارضی زندگی ہے، یہ جو عارضی طور پر جو چیزیں ان کو میسر آئی ہے، اس کے مقابل میں ان کو آخرت میں کس قدر سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور کتنی سخت اذیت کو برداشت کرنا پڑے گا، اگر اسے جان لے تو پھر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرے، کبھی گناہ نہ کرے اور کبھی اس طرف مائل بھی نہ ہو، رغبت بھی نہ کرے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کفار کو نماز نہ پڑھنے پر جو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اس حوالے سے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں کفار کو عذاب سے ڈرایا گیا، گویا ان سے کہا گیا چلو مان لیا جائے تم دنیا میں عیش اور آرام کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارتے رہے، دنیا سے محبت کرتے رہے اور عیش اور آرام کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مکمل اعراض نہ کرو، بلکہ اس کی عبادت کرتے رہو، اس کی بندگی کرو۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے احکام پر عمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، اس کے ساتھ دنیا کی لذتیں بھی حاصل ہوتی رہے گی، اور فرمایا گیا کہ اگر تم نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام پر عمل بھی کیا تو یاد رکھو دنیا کی نعمتیں تو ملنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ تمہاری مغفرت کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ کفار ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ پر نہ ایمان لاتے نہ اس کے احکام پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم نہیں کرتے اور اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر فرمایا گیا کہ پھر دائمی عذاب کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اور کفار کو نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اس کے متعلق فرمایا گیا کہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی جو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت ثقیف کے متعلق نازل ہوئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اسلام لے آؤ، نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھکیں گے نہیں، کیونکہ نماز کے اندر رکوع ہے، نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے، فرمایا کہ ہم جھکیں گے نہیں، یعنی رکوع نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے عیب ہے، ہم تو کھڑے کھڑے بس عبادت کرنے والے ہیں، ہم جھکیں گے نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع اور سجود نہ ہو، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، اب دنیا میں تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، آخرت میں ان سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، جب ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیے ایک قول یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، دنیا کے اندر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اب قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھو، اور قیامت یہ دار تکلیف ہے، تکلیف کی جگہ ہے، قیامت دار تکلیف نہیں، ان کو کسی عبادت کا حکم دیا جائے، قیامت کے اندر کوئی عبادت، کوئی بندگی، کوئی ریاضت نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کیوں کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کسی کو عبادت کا حکم نہیں کرے گا، مگر جو یہاں پر قیامت کے دن جو ان سے کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھو، یہ اس لیے کہ ان کو سجدہ کرنے کے لیے اس وجہ سے بلایا جائے گا کہ دنیا میں ان کی عبادت کرنے کا حال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، دنیا کے اندر انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری اس کا حال لوگوں کے سامنے منکشف ہو جائے، اور جو شخص دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہوگا، دنیا میں عبادت کرتا ہوگا، رکوع اور سجدہ کرتا ہوگا، وہ قیامت کے دن آسانی کے ساتھ سجدہ کرے گا، اور جو دنیا کے اندر ریاکاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اس کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، یعنی بالکل سٹریٹ ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، اور وہ جھک نہیں سکے گا۔ تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص جو تھا وہ ریاکاری کے لیے سجدہ کرتا تھا، عبادت کے لیے سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ان سے کہا جائے گا کہ تواضع اور عاجزی کرو، تو وہ تواضع نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ نماز اور غیر نماز ہر حالت میں یہ عام ہے، اور نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ توحید کے بعد تمام احکام شرعیہ کی اصل ہے، تمام احکام میں سب سے پہلی چیز اور اہم چیز، اہم عبادت نماز کے حوالے سے فرمایا گیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی جن کافروں نے نماز پڑھنے کا جن کو حکم دیا گیا انہوں نے اس حکم کی تکذیب کی، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اخیر میں آخری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ تو قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اخیر میں فرمایا کہ اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے، تو اس سورت کے شروع سے لے کر اس آیت تک اللہ تعالیٰ نے 10 وجوہ سے کفار کو ایمان نہ لانے پر اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ان کی مذمت کی ہے۔ تو اب ان کو قرآن کی آیات میں اور کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور اور فکر کرنے کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے حال پر تعجب ظاہر فرمایا کہ اس قرآن کے بعد اب کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نہیں، اور نہ اس کے بعد کوئی اور نبی اور کوئی ہدایت دینے والے نبی آنے والے ہیں، تو پھر کفار کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اتنی ساری آیتوں کو دیکھنے کے بعد، نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، انبیاء کی تشریف آوری کے بعد، ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اب ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب اخیر میں اور کیا چیز کی جو ہے تمنا کرتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جو ہے ایمان والا بنایا، ہم اس پر ایمان بھی لاتے، عبادت و بندگی کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، نیکیاں کرے، اعمال صالحہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ یاد رکھ لیجئے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالے کریم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔